ابتدا کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو مکہ المکرمہ کی پاک سر زمین سے اکبر مکی کا سلام قبول ہو۔ تو ناظرین کرام، اس وقت موجود ہوں شارع ابراہیم خلیل روڈ اور شارع ہجرہ روڈ پہ، جو مکہ بیت اللہ شریف سے تقریباً 400 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ سامنے جو آپ کو بسیں نظر آ رہی ہیں، یہ بسیں ابھی تیار کھڑی ہیں زیارات مقدسہ کو جانے کے لیے۔ یہ زائرین عمرہ کرام کو 17 زیارات مقدسہ پر لے جائیں گی۔ وہ کون کون سی ہیں زیارات سے مقدسہ، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آگے چل کر۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں اور دوستوں، آپ نے جب بھی عمرہ کا ویزا لگوانا ہے، اگر آپ کے پاس ہوٹل کا پیکج نہیں بھی ہے تو یہ بسیں آپ کو فری میں زیارات مقدسہ پر لے جائیں گی۔ اگر کوئی لوکل اقامہ والا یا ویزا والا بھی ان بسوں میں زیارات مقدسہ کو جائے گا تو 10 ریال اس کو دینے پڑیں گے۔ بعض ڈرائیور حضرات یا بسوں کے مالک 12 ریال بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو 17 زیارات مقدسہ پر لے جائیں گی۔ میں ابھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 17 زیارات مقدسہ کون سی ہیں اور کہاں پر ہیں اور کتنے فاصلے پر ہیں، اور یہ بسیں کب زیارات مقدسہ کو جاتی ہیں۔ پوری تفصیل میں آپ کو بتانا بہتر سمجھتا ہوں، اور آپ نے میری یہ ویڈیو ان لوگوں تک، ان زائرین عمرہ کرام تک ضرور پہنچانی ہے جو اس وقت مکہ المکرمہ میں موجود ہیں یا سعادت عمرہ کی نیت رکھتے ہیں۔ پلیز، یہ ایک نیکی کا کام ہے، آپ نے رہنمائی کرنی ہے تاکہ آپ کی اس معلومات سے، آپ کی اس رہنمائی سے کچھ ہمارے اسلامی بھائی اور بہنیں اور زائرین عمرہ کرام مستفید ہو سکے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نماز فجر کے بعد یہ بسیں تیار ہوتی ہیں زیارات مقدسہ کو جانے کے لیے۔ فجر کی نماز کے 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، آدھا گھنٹہ بعد، حد 1 گھنٹہ بعد یہ بسیں آپ کو زیارات مقدسہ پر لے جائیں گی۔ اور کون کون سی زیارات مقدسہ پر یہ بسیں جائیں گی وہ بھی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میرے پیارے بہن بھائیوں اور دوستوں، یہ بسیں انہی ہوٹلوں کے سامنے لگی ہوئی ہیں جن ہوٹلوں میں آپ رہائش پذیر ہیں۔ یہ سامنے دیکھیں، یہ ہوٹلز ہیں اور ہر ہوٹل کے سامنے اس ہوٹل کی بس لگی ہوئی ہے، اور یہ بسیں آپ کو زیارات مقدسہ پر لے جائیں گی۔ تقریباً میکسیمم 5 بجے نماز فجر ختم ہوتی ہے تو یہ بسیں 5:30، 6، 6:30، حد 7 بجے تک انہی ہوٹلوں سے آپ کو زیارات مقدسہ پر لے جائیں گی۔ اور یہی بسیں آپ کو جدہ ایئرپورٹ سے مکہ لے آئی تھی، اور مکہ المکرمہ سے یہ بسیں آپ کو مدینہ المنورہ بھی لے جائیں گی۔ مدینہ المنورہ سے پھر مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ سے پھر جدہ ایئرپورٹ پر بھی یہی بسیں آپ کو لے کر جائیں گی۔ اور زیارات مقدسہ بھی آپ کا ویزا عمرہ میں شامل ہے، بشمول عمرہ ویزا۔ یہ بسیں آپ کو فری میں فراہم کر دی جائیں گی۔ آپ نے جن لوگوں نے عمرہ کا پیکج لیا ہوا ہے، بھلے ان کا ہوٹل کا پیکج نہیں ہے، تو پھر بھی یہ بسیں آپ کو زیارات مقدسہ مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور جدہ ایئرپورٹ پر فری میں لے جائیں گی، کیونکہ آپ نے جو عمرہ پیکج کا 40,000 42,000 ادا کیا ہے، یہ بسوں کا کرایہ بھی بے شمول ہے۔ یہ بات میرے بھائیوں یہاں پہ ختم ہوئی۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بسیں کہاں کہاں پر آپ کو زیارات مقدسہ پر لے جائیں گی۔ کچھ ڈرائیور حضرات غفلت بھی کرتے ہیں، 17 کی بجائے 8، اور یہ ٹھہرتے نہیں ہیں، 2 3 منٹ ٹھہرتے ہیں۔ یا تو زائرین عمرہ کرام بس سے اترتے ہیں تو ان لوگوں نے پھر گیئر لگایا اور چلے گئے، اور کچھ تو رہ جاتے ہیں۔ کوئی جبل رحمت کے اوپر گیا، نوافل ادا کیے،
یا زیارات کی تو یہ ڈرائیور حضرات اتنی دیر یہاں نہیں ٹھہرتے اور ان کو وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سراسر ان لوگوں کی زیادتی ہے۔ اور 17 زیارات مقدسہ کی بجائے 5، 7، 8 زیارات کراتے ہیں، اس کے بعد ان کو بہت جلدی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ نے جب بھی بس میں سوار ہونا ہے تو ڈرائیور کا نمبر، موبائل نمبر آپ نے ضرور لینا ہے، اور آپس میں بھی جن کے ساتھ گروپ ہے، فیملی ہے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، تو آپ نے ایک دوسرے کو نمبر ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ اگر بس چلی بھی جائے تو آپ ان بسوں والوں سے رابطہ کر سکیں یا اپنے لواحقین، اپنے گروپ کے یا اپنی فیملی کے لوگوں کو تک رابطہ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں اصل موضوع کی طرح۔ اصل موضوع یہ ہے تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں اور دوستوں، میں ابھی آپ کو لیے چلتا ہوں ایک ہوٹل جس کا نام ہے سیف المجد ہوٹل، جو ہمارے ریسٹورنٹ کے بالکل برابر میں ہے، یہاں پر پاکستانی حجاج بہت زیادہ تعداد میں ٹھہرتے ہیں، کیونکہ یہ ہوٹل رینٹ کے لحاظ سے بہت ہی سستا ہے اور یہ بہت ہی معیاری ہوٹل ہے۔ اور جب بھی گروپ لیڈر یا زائرین عمرہ کرام جو کئی بار یہاں آ چکے ہیں تو اس ہوٹل سیف المجد کا انتخاب ضرور کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا ہوٹل اور خوبصورت اور ہر آسائش سے آراستہ ہے۔ اسی لیے اسی سیف المجد ہوٹل پہ اکثر پاکستانی حجاج ہی ماشاءاللہ ہوتا ہے، اور یہیں سے بسیں انہی زائرین عمرہ کرام کو لے کر زیارات مقدسہ پر جاتی ہیں۔ تو آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے جی شارع الہجرہ روڈ۔ شارع الہجرہ روڈ ہے، یہیں پہ بھی کافی ہوٹلز ہیں اور حجاج کرام انہی بسوں میں سوار ہو کے جاتے ہیں۔ کہاں جاتے ہیں؟ زیارات مقدسہ پر۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی زیارات ہے غار ثور۔ آپ کو وہاں کم از کم 15 منٹ ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اس کے بعد 15 منٹ کے بعد آپ کو عرفات جبل رحمت جانا ہوگا۔ وہاں اگر نیچے کھڑے ہو کے آپ نے دعا کرنی ہے یا اوپر پہاڑی پر جانا، چھوٹی سی پہاڑی ہے، بالکل چھوٹی سی، بڑی نہیں ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے اور اس کے سٹپ بھی بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر دعا مانگنی ہے، نوافل ادا نہیں کرنے ہیں۔ شرعی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے آپ نے خالی دعا ہی کرنی ہے اور نہ ہی کوئی نام لکھنا ہے۔ کچھ لوگ وہاں مارکر سے دھاگے باندھتے ہیں اور مارکر سے نام لکھتے ہیں، نہیں، یہ دراصل بدعت ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، اس کے بعد جبل رحمت عرفات کا میدان، یعنی جبل رحمت عرفات کا میدان، جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی دادی حوا کی دعا مغفرت قبول ہوئی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دیکھیں جی، سامنے یہاں تک گاڑیاں آتی ہیں، چھوٹی گاڑیاں، اس کے آگے داخلہ منع ہے، نو انٹری۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیرل لگے ہوئے ہیں، یہاں تک تو گاڑیاں آتی ہیں، اس کے آگے نہیں جانے دیتے۔ البتہ بسوں کو جانے دیتے ہیں، بسیں اندر جا سکتی ہیں، مگر چھوٹی گاڑی، ٹیکسی وغیرہ اندر نہیں جا سکتی ہیں۔ اور یہ بسیں یہیں پہ ہی زائرین عمرہ کرام کو لے کر جاتی ہیں۔ یہاں پہ بھی 2-3 ہوٹل بڑے ہیں، یہی زائرین عمرہ کرام جو انہی ہوٹلوں میں رہتے ہیں، سامنے بسیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ ہے المسولہ کبری۔ مسولہ کبری جو 5، 5.5، 600، 700 میٹر کے فاصلے پر ایک ہوٹل ہے، لینڈ پریمیم ہوٹل۔ یہ اس کی دکانیں ہیں، یہ ہے لینڈ پریمیم ہوٹل، یہ سامنے، اور اس کے ساتھ میں ایک پاکستانی النور ہوٹل بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ کو 17 زیارات مقدسہ پر بسیں لے کر جائیں گے، منا، مزدلفہ، عرفات، اور اس کے ساتھ ساتھ جبل نور اور مسجد جن اور قبرستان جو ہے جنت المأویٰ۔ 17 زیارات مقدسہ ہیں۔ اگر زندگی رہی تو اگلی ویڈیو میں اور بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ یہ آپ کو زیارات مقدسہ سے ظہر کی نماز پھر حرم میں پڑھائیں گی۔ اس وقت اللہ حافظ۔